حضرت مولانا یوسف لدھوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کی پابندی۔ مشائخ اربعہ حضرت مولانا خیر محمد جاندری، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ اور عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت عقیدت و محبت کا ثمرہ تھا کہ ہمہ وقت ضعف کے باوجود بھی ان کی تلقین فرمودہ معمولات کو چھوڑنا گوارا نہ فرماتے تھے۔ دیر تک مصروف رہنے کے باوجود اگر 12 بجے رات بھی سوئے تو بغیر الارم اور بغیر کسی خادم کے 2:30-3 بجے اٹھ جاتے اور نماز تہجد کے بعد نماز فجر تک ذکر اور مراقبے میں مشغول رہتے تھے۔ روزانہ دفتر ختم نبوت میں تشریف لانا اور دن بھر میں تصنیف و تالیف میں مشغول رہنا، مریدین و متعلقین کے خطوط کے جوابات دینا، جامعۃ العلوم اسلامیہ میں تدریس، روزنامہ جنگ کے صفحہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے جوابات لکھنا، عصر کے بعد مسجد الفلاح میں مختصراً درس حدیث، ہفتے میں 2 دن بعد نماز عشاء بیان، ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار لاہور اور ہر ماہ کے تیسرے اتوار حیدرآباد میں بیان کے علاوہ اندرون و بیرون ملک کے اسفار اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کا اہتمام، یہ سب اپنی جگہ بغیر تعطل سر انجام دیتے تھے اور ساتھ ساتھ 5 پارے قرآن مجید کی منزل کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ مناجات مقبول اور ذریعۃ الاصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک منزل کا پورا فرمانا گویا کہ ان کی روحانی غذا تھی۔ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں سے یہ سنا کہ یہ جو دینی خدمات ہوتی ہیں نا، تدریس ہے، تبلیغ ہے، تعلیم ہے، تصنیف ہے، ان میں جو نورانیت اور برکت اور روحانیت جو پیدا ہوتی ہے وہ انفرادی اعمال سے ہوتی ہے۔ بلکہ ابھی مجھے بخاری کی ایک بات یاد آئی، امام بخاری ہے انما تقاتلون باعمالکم، انما تقاتلون، حالانکہ قتال اور عمل کیا تعلق ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو کہہ رہے تقاتلون باعمالکم۔ کسی نے ہمارے بڑوں نے عجیب بات کہی ہے، جس کنویں سے مسلسل ڈول نکالے جاتے رہیں اور اس کو چھوڑا نہ جائے تو پھر کچرا آنا شروع ہو جاتا ہے، کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ داعی بس جب دعوت دے رہا ہے اور وہ معلم بس تدریس کر رہا ہے، تصنیف کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں دین کے کام کر رہا ہوں، لیکن وہ کس چیز میں مشغول نہیں ہو رہا؟ وہ کس چیز میں مشغول نہیں ہو رہا ہے؟ انفرادی اعمال اس کے پورے نہیں ہیں، کوئی روحانیت نہیں ہوگی اس کے کاموں میں۔ مولانا احسان صاحب اس زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں کم سے کم 2.5 گھنٹے ان کے لیے خلوت ضروری ہے۔ کتنی؟ سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا؟ فرمایا 2.5 گھنٹے اس کی خلوت ضروری۔ جتنے بھی لوگ تھے نا ہمارے بڑے، اور جن کے کاموں کو اللہ نے قبولیت دی، نورانیت دی، ان کے کام پھیلے، ان میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، ان کے اپنے عوام کتنے کام تھے حضرت کے، تصنیف تالیف تھکا دینے والا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں آپ نے اس میں پڑھا نہیں پڑھا، حضرت لدھیانوی تہجد میں صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، پڑھا؟ ہر روز تہجد میں کیا پڑھتے تھے؟ صلاۃ التسبیح پڑھتے۔ بس بیٹا آج کل یہی ہے کہ ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں لیکن تعلق مع اللہ والے ہم نہیں ہیں۔ کوئی ہمیں ممبر مل رہے ہیں، کوئی تبدیلیاں نہیں ہیں، ہمیں شاگرد مل رہے ہیں، کوئی تبدیلیاں نہیں ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں کوئی تبدیلیاں نہیں۔ اور دور کی بات، تبدیلی تو دور کی بات ہے، اب ہم ان معلومات سے ہمارے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، نہیں سمجھ رہے؟ تو 3 چیزیں ابھی میں طلبہ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، 3 چیزیں اگر آپ کے مزاج کا حصہ بن گئیں اور آپ کو اس میں لذت آنے لگی، آپ بہت آگے جائیں گے۔ نمبر 1 علم والا مزاج، سیکھنے والا مزاج، مطالعے کا مزاج۔ نمبر 2 عمل کا مزاج، کچھ لذت آئے تھوڑی سی قرآن میں، دعاؤں میں کچھ مزہ آئے، فارغ وقت میں دل چاہے۔ کسی نے کہا نا یہ جو کرونا تھا، کسی نے کہا کرونا سے پتہ چلا
کہ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، اللہ کے تعلق کی ضرورت ہوتی. کتنے فارغ تھے لوگ، کتنے فارغ تھے لوگ، جس اگر ہمیں اللہ کا تعلق ہوتا تو ہم تو کہتے بھائی واہ واہ مزے آ گئے، نہ باہر جانا ہے، نہ بازار جانا ہے، نہ آفس جانا ہے، اب تو ہم دن میں 1 قرآن پڑھیں گے، ہم اتنی نفلیں پڑھیں گے. تو دوسری چیز عبادات کا ذوق، اور تیسری چیز دین پھیلانے کا شوق. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک تو میں نے پوچھا تھا نا مطالعے کا ذوق، تو آپ نے بتایا تھا نا، آپ سے پوچھوں عبادات کا ذوق کس کا ہے بھائی؟ اپنا خود بھی بتا سکتے ہو کہ الحمدللہ، یعنی آدمی فراغت پائے تو دل لگے کہ یار چلو بڑی اچھا ہے یار، آج قرآن زیادہ پڑھ لیتے ہیں، آج اتنی تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں. عبادات کا ذوق ہے. بتائیے، اور بتائیے. 2 ہو گئے ماشاءاللہ. اور دوسروں کا بتائے، دوسروں کا بتائے. ہمارے یہاں کیا نام ہے، کیا چیز محسوس کی آپ لوگوں نے؟ ماشاءاللہ، خیال زیادہ. 2 ہو گئے. اور بتائے. ایک ایک آدمی گواہی دے رہے، زیادہ گواہی دیں پھر ہم. کیا نام ہے ان کا؟ ساجد. اور بتائے. ساجد، چلو ساجد لکھو بھائی اپنی کتاب میں. ماشاءاللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم، یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے. ساری جو محنت ہے نا وہ لذت تک ہے، آگے کا معاملہ خود آسان ہے. یعنی اتنے مجاہدے ہیں کہ لذت آنے لگ جائے، آگے کا معاملہ، آگے پھر کچھ مشکل ہے. کس آپ کو سخت بھوک لگی ہے یار، بڑے مجاہدے سے بریانی کھانی ہے، بھوک بھی ہو بریانی بھی ہو، تو آگے کا معاملہ اللہ اکبر، اللہ کا تعلق کی تڑپ بھی ہو، عبادت کی لذت بھی مل جائے، پھر قرب کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر. اب دیکھو، اب میں نے ابھی طلباء آئے نا چھٹیاں کر کے، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تلاوت کس کی مکمل ہوئی؟ ایک طالب علم نکلا عید کے دن بھی الحمدللہ قرآن نہیں چھوٹا. میں نے کہا یہ بڑی نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات. 3 ذوق اگر اللہ نے آپ کو دے دیے نا، بس مزے ہی مزے، مزے ہی مزے. علم کا ذوق، عمل کا ذوق، دین پھیلانے کا ذوق. کیوں؟ یہ مقاصد ہیں زندگی کے، اسی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. اور جس خوش نصیب کو اللہ یہ ذوق دے دے گا، اس کی زندگی بامقصد ہوگی، ہر لمحہ اللہ کا قرب ملے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو بھائی آپ لوگ کریں گے کوشش، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. بھائی کچھ رات کا اٹھنا بڑھاؤ. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ رات کی دعائیں یہ آپ کے مستقبل کو سنواریں گی. خاص طور سے ابھی جو آپ لوگ ہیں، اگر قبول کرا لیا نا، انشاءاللہ ایسی مشین کا ایسا پرزہ اللہ آپ کو بنائیں گے، ایسی مشین میں فٹ کریں گے کہ بس انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. ورنہ بڑی بڑی صلاحیتوں والے ضائع ہو جائیں گے. کوئی نہیں کہہ سکتا میں اپنی صلاحیتوں پہ اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بناؤں گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. صحیح ہے؟ تو اس میں رجوع اللہ. مولانا تقی عثمانی صاحب کے بعد آپ ابھی جائیں، کامیاب زندگی کیا ہے آپ دیکھ لیں، یہی نصیحت کریں گے آپ کو، کہیں لکھا ہوا بھی ہے. اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رجوع اللہ بڑھا لیں. کیا بڑھا لیں؟ ہے نا ایسا؟ رجوع اللہ. رجوع اللہ کیسے ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور دعائیں، عبادت دعائیں، عبادت دعائیں، عبادت دعائیں. ٹھیک ہے بھائی، کر لیں گے. تو اعمال پورے کیا کرو یار، تلاوت پوری کرو. یہ سب بہانے ہوتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں. دیکھو ان سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا؟ حضرت سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا؟ کتنی کتابیں لکھی، کتنا کام کرتے تھے. لیکن دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ 12 بجے بھی سوئیں. ہمارے سارے بڑے ایسے تھے. کل نہ وہ واقعہ کوئی نکال کے لے کے آؤ، آپ کو پتہ چلے گا علماء کیا ہوتے ہیں. کل کون نکال کے لائے گا؟ بلکہ وہ سوانے بھی پڑھو بھائی، بہت زبردست ہے. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے لے لو. کون لے گا بھائی؟ آپ لے لو. سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ عجیب ہستی، بڑے کہتے تھے اس بندے میں تو سوائے نور کے کچھ اور ہے ہی نہیں، نور ہی نور. میں سوانے عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہا تھا، شیخ الہند بھی موجود تھے. لیکن کیا فرمایا کہ غالباً انہی کو فرمایا ان کے شیخ نے، بھائی اس کے بعد حضرت سہارنپوری سے بیعت ہو جانا. بیعت والا یہی شخص
اس بندے میں سوائے نور کے کچھ ہے ہی نہیں. تو اب تم دیکھو اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مصنف کے حدیث کی کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن ان کی راتیں کیسی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں سے پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ ہمیں بھائی، ہم یہ ان علماء کو پڑھیں گے نا تو ہمیں لگے گا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں عالم کہا جائے. ہمارے اندر کون سی چیز ہے علماء والی؟ کون سی اخلاقیات میں، اعمال میں، عبادات میں، سوچوں میں، جذبوں میں، نیتوں میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے دے بھائی، آپ کو بھی توفیق دے دے. 4 دن کی زندگی ہے بھائی، اللہ کرے کہ بامقصد گزر جائے یار. ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہے ہیں نا واپس نہیں آئے گا. یہ اللہ عمل کی توفیق.